لیکن بعض بندوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ روتے رہتے ہیں، وہ رب کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں، اور شاید اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ ایسی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ جن کے سبب سے آپ اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آج لوگوں کو کوئی ایک بیماری ہو جائے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، اور یہ بات یاد رکھیں، بیماری کبھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی۔ آپ کوئی بندہ سامنے بالکل درست ہوتا ہے، صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کسی بندے کو اگر ایک بیماری ہو گئی ہے، وہ اس کے اوپر ہی واہ ویلا کرتا رہتا ہے، کبھی یہ دیکھے اور یہ سوچے کہ مجھے تو ایک بیماری ہے، کوئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ایک بندہ ہے اور اس کا پورا جسم بیماریوں کا گھونسلہ بنا ہوا ہے۔ کسی کا اگر خدا نہ خواستہ شوگر سے کوئی انگلی کٹ جاتی ہے، کوئی پاؤں کٹ جاتا ہے، تو وہ کبھی اس کو دیکھے کہ جس کی شوگر کے وجہ سے تو دونوں ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ کسی کو، اور اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو حضور نے ایسی عمل بتائے، اعمال بتائے کہ جو کرنے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالی صابر اور شاکر لکھتا ہے۔ اب ان دو اعمال کو ہی ہم تکڑی بنا لیں نا، تو ہم دیکھیں ہم کس قدر ان چیزوں کے الٹ چلتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ہماری ساری پریشانیاں، ہماری ساری مصیبتیں، ہماری ساری ٹینشنوں کا حل جو ہے وہ ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں؟ کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فلاں بندہ مسجد میں آتا ہے، وہ 2 وقت مسجد میں آتا ہے، میں 3 وقت مسجد میں جاؤں گا، وہ 5 وقت مسجد میں آتا ہے، میں نماز تہجد بھی کوشش کروں گا کہ مسجد میں جا کے ادا کروں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ اگر ایک بندہ 1 قرآن سال میں ختم کرتا ہے تو میں 2 کروں گا، اگر کوئی 2 کرتا ہے تو میں 3 کروں گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن بھی لپیٹے ہیں اور الماریوں میں رکھ دی ہیں، ابھی رمضان آئے گا تو پڑھ لیں گے، ورنہ بعض لوگ اب تو تب بھی نہیں پڑھتے۔ تو دین کے معاملے میں حضور نے فرمایا ہمیشہ اوپر دیکھو، کہ اگر کوئی اپنے سے اوپر دیکھو، اگر کوئی نیکیاں کرتا ہے تو تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ وہ 1 نیک کام کرتا ہے تو میں 10 نیک کام کروں گا۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ بڑا الٹ ہے، ہم دین کے معاملے میں نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، اور حضور نے فرمایا دنیا کے معاملے میں جب بھی دیکھو اپنے سے اوپر نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اب آپ صرف حضور کے اس ایک جملے کے اوپر غور کریں نا، ہماری ساری ٹینشنوں کی، کوئی بندے کہتے ہیں نا مداوا کریں، ہماری ساری ٹینشنوں کا جو حل ہے وہ حضور کے صرف اس ایک جملے میں پوشیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل والا ہے تو وہ گاڑی والے کی طرف دیکھتا ہے، اور جو سائیکل والا ہے وہ اوپر موٹر سائیکل کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ گاڑی والا، اور پھر یہ ایک ایسی یہ لالچ، ہیرس، ہوس ہے، حریص کی تو آنکھ کا پیالہ کبھی برتا ہی نہیں ہے، اور یہ لالچ اور ہرس یہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جب یہ انسان کو لگ جاتی ہے تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے ضرورت کی اچھی گاڑی بھی ہو، آپ پھر خواہش کریں نہیں مجھے تو اس سے بھی اچھی لینی ہے۔ آپ کا موٹر سائیکل آپ کی ضرورت پوری کرتا ہو، لیکن آپ اس خواہش میں پڑ کر اپنی ٹینشن خود ہی بڑھا رہے ہو، نہیں مجھے تو گاڑی لینی ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے اس تگ و دو میں، اور پھر یہ نیچے آپ دیکھتے چلے جائیں۔ اگر سائیکل والا ہے تو وہ اوپر نہ دیکھے بلکہ وہ پیدل چلنے والے کو دیکھے، اور پیدل چلنے والا ہے تو اصول یہ ہے وہ اس سے اوپر نہ دیکھے بلکہ وہ اس کو دیکھے کہ جو بندہ اللہ نے جس کو یہ توفیق ہی نہیں دی، جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں کہ وہ بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہم سارے معاملے الٹ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا حلال اور حرام میں جو لوگ تمیز نہیں کرتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، اور یہ دوڑ لگ جاتی ہے کہ وہ آگے نکل گیا ہے تو مجھے بھی نکلنا ہے،
اب چاہے اچھے طریقے سے نکلنا ہے یا برے سے نکلنا ہے، کمائی حلال ہے یا بری ہے، اس سے حرام ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے آگے نکلنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ دو کام ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب تم یہ دو کام کر لو گے اس کا اجر یہ ملے گا، میرا اللہ تمہیں اپنے پاس صابر بھی لکھ لے گا اور شاکر بھی لکھ لے گا۔ لیکن دیکھنا تو ہم نے ہے نا۔